السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آل پاک فورسز۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اس ویڈیو میں انگلش ٹیسٹ کے MCQs کو دیکھنے والے ہیں، اور انگلش کے ٹیسٹ میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پریپوزیشن۔ ٹیسٹ چاہے آرمی کا ہو، ایئر فورس کا ہو یا نیوی کا ہو، تینوں کے انگلش ٹیسٹ میں پریپوزیشن کے MCQs بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم جان لیتے ہیں کہ پریپوزیشن ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پریپوزیشن از دا کمبینیشن آف ٹو ورڈ، پری اینڈ پوزیشن۔ پری کہتے پہلے اور پوزیشن کہتے جگہ کو۔ اگر ہم سمپل ورڈز میں دیکھیں تو پریپوزیشن ہمارے پاس وہ ورڈز ہیں جو کسی جملے میں دو الفاظ کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اگر ہم الگ ورڈز میں دیکھیں یا ڈفرینٹ ورڈز میں دیکھیں تو پریپوزیشن ناؤن یا پروناؤن کو کسی جملے کے دوسرے الفاظوں کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر میں کہوں آئی ایم ان دا کلاس، ٹھیک ہے، آئی ایم ان دی کلاس، تو ادھر جو ہمارا پریپوزیشن ہے وہ ہے این، سوری کلر سلیکٹ کر لوں، تو وہ ہے این۔ اب اگر ادھر سے میں این ہٹا لوں، این پریپوزیشن ہے، اگر میں نے این ہٹا لیا تو جملہ ہو جائے گا آئی ایم دی کلاس، یعنی میں ایک کلاس ہوں۔ تو پریپوزیشن کی اہمیت کا پتہ تو آپ کو ادھر سے چل گیا ہوگا۔ تو چلے ہمارے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا فرسٹ MCQ از دا کیلکولیٹر از ڈیش دا ٹیبل۔ ادھر سرفیس کی بات ہو رہی ہے، اور جب بھی سرفیس کی بات ہو تو ادھر ہمیشہ آتا ہے آن، تو ادھر آ جائے گا دی کیلکولیٹر از آن دا ٹیبل، یعنی کیلکولیٹر ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارا ہی واز اینگری ڈیش می۔ تو جب بھی ہمارے پاس اینگری آ جاتا ہے تو ادھر ایک فکس پریپوزیشن ہے، اور وہ فکس پریپوزیشن ہے ود، یعنی ادھر آ جائے گا ہی واز اینگری ود می، یعنی وہ میرے سے غصہ ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارا دا مین از فاؤنڈ گلٹی ڈیش تھیفٹ۔ جب بھی گلٹی آتا ہے تو گلٹی کی بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے گلٹی کی بات ہمیشہ آف لگانا ہے، تو آ جائے گا دا مین از فاؤنڈ گلٹی آف تھیفٹ، تو کریکٹ آپشن ادھر ہو جائے گا آف۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارا یور ٹیچر از ناٹ سیٹسفائڈ ڈیش یور اسٹڈی۔ ادھر بھی ہم سے پریپوزیشن پوچھا جا رہا ہے، اور ہمیں کہہ رہے کہ جو آپ کا ٹیچر ہے وہ آپ کے اسٹڈی سے مطمئن نہیں ہے۔ سیٹسفائز کہتے مطمئن کو۔ تو جب بھی سیٹسفائز آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ اینگری کے ساتھ فکس پریپوزیشن ہے ود، تو جب بھی کہیں بھی سیٹسفائز آئے تو آپ نے پریپوزیشن ود کا یوز کرنا ہے، یعنی یور ٹیچر از ناٹ سیٹسفائز ود یور اسٹڈیز۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارا ہی شوڈ ٹیک کیئر ڈیش ہز ہیلتھ، یعنی وہ اپنے صحت کا خیال رکھتا ہے یا رکھتی ہے۔ تو ادھر اگر میں ود لگاؤں تو ود یوز ہوتا ہے کے ساتھ، ان اگر میں بات کروں تو کسی چیز کے اندر، اور فور کے لیے۔ اگر ہم آف کی بات کریں تو آف کا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ادھر جو ہمارا کریکٹ پریپوزیشن ہے وہ ہے آف، یعنی وہ اپنے صحت کا خیال رکھتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارا مروہ ٹریول ڈیش ٹرین۔ مروہ ٹریول ڈیش ٹرین، یعنی مروہ اپنا سفر جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے کرتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد کرنا ہے جب بھی ٹریول آئے تو ٹریول کے بعد آپ نے ہمیشہ جو پریپوزیشن یوز کرنا ہوگا وہ ہوگا بائی۔ مروہ ٹریول بائی ایئر، مروہ ٹریول بائی ٹرین، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جو ہمارا کریکٹ پریپوزیشن ہے وہ ہے بائی۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارا شی جمپڈ ڈیش ویل۔ اب آپ نے ادھر ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے، جب بھی کسی چیز کے اندر جمپ لگانا ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ ریور ہو، جو بھی ہو، تو ادھر آپ نے جو پریپوزیشن یوز کرنا ہوگا وہ ہوگا انٹو، یعنی وہ دریا کے اندر چھلانگ لگا رہی ہے۔ شی جمپ انٹو دا ویل یا شی جمپ انٹو ویل۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارا یو مسٹ بی اویئر ڈیش ٹائگرز۔
آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی اویئر آئے تو اویئر کے بعد فکس پریپوزیشن ہمارا آئے گا آف، یعنی یو مسٹ بی اویئر آف ٹائیگرز، یعنی آپ کو ٹائیگر کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا ہی کوارل ڈیش مائی بردرز۔ کوارل کہتے ہیں لڑائی کو، یعنی انہوں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ یا میرے بھائی کے ساتھ لڑائی کی۔ تو ہمیں پتہ ہے ود ہمیشہ یوز ہوتا ہے کے ساتھ کے معنی میں، ٹھیک ہے، کے ساتھ کے معنی میں کیا یوز ہوتا ہے ود۔ تو ادھر ہمارا کریکٹ پریپوزیشن آ جائے گا ود، یعنی اس نے میرے بھائی کے ساتھ لڑائی کی۔ ٹو بھی نہیں آئے گا، فور بھی نہیں آئے گا، آف بھی نہیں آئے گا، ود آ جائے گا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا ہلال از سینئر ڈیش می۔ آپ نے یاد رکھنا ہے سینئر آئے، جونیئر آئے، انفیریئر آئے یا سفیریئر آئے، فکس پریپوزیشن ہوگا ٹو، تو ادھر آ جائے گا ہلال از سینئر ٹو می۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا مروہ از سیٹسفائیڈ ڈیش ہز ہسبینڈ، یعنی مروہ اپنے ہسبینڈ سے مطمئن ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اینگری ہو یا سیٹسفائی ہو، دونوں کے ساتھ جو پریپوزیشن آئے گا وہ ہے فکس پریپوزیشن ود، یعنی مروہ از سیٹسفائیڈ ود ہز ہسبینڈ۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا ہز وائف ڈائڈ ڈیش کالرا، یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ کالرا کی وجہ سے، یا ہم اگر ادھر لکھے فیور کی وجہ سے مر گئی یا شہید کر گئی۔ تو آپ نے ادھر ہمیشہ فکس پریپوزیشن لگانا ہے، ود نہیں لگائے گئے کیونکہ ود نہیں لگائیں گے کیونکہ ود کے ساتھ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، فور کے لیے یوز ہوتا ہے، ان کے اندر میں کسی چیز کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو ادھر ان یوز ہوتا ہے۔ ادھر ہم یوز کریں گے آف، یعنی اس کی بیوی کس کی وجہ سے مر گئی، کولرا کی وجہ سے مر گئی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آف یوز ہوتا ہے کا، ٹھیک ہے، کا، کی اینڈ کے معنوں میں آف یوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا مائی فادر ایکوائنٹڈ ہم۔ ایکوائنٹڈ ہم کہتے ہیں واقفیت کو یا کسی شخص کے ساتھ اپنی تعارف کرنے کو، تو ادھر آ جائے گا مائی فادر ایکوائنٹڈ ود ہم، یعنی میرے فادر نے یا میرے باپ نے اس کے ساتھ اپنی تعارف کی یا واقفیت کی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا ہی پریفرز ٹی ڈیش کاپی۔ اب آپ نے ادھر ایک چیز نوٹ کرنی ہے، جب بھی پریفرز آئے اور آگے ٹی آئے تو ٹی کے بعد آپ نے ہمیشہ یوز کرنا ہے ٹو۔ اگر اس کی جگہ اگر ہم واٹر کی مثال لیں، اگر ہم کہیں ہی پریفرز واٹر ٹو کولڈ ڈرنک، مثال میں دے رہا ہوں، تو ادھر بھی ٹو یوز ہوگا اور ادھر بھی فکس پریپوزیشن یعنی ٹو یوز ہوگا، ہی پریفرز ٹی ٹو کافی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا آئی ایم فانڈ ڈیش میوزک۔ فانڈ کہتے ہیں شوقین کو، اور جب بھی آئے فانڈ تو فانڈ کے بعد آپ نے اپنے ذہن میں چیز نوٹ کر لینی ہے، اپنے ذہن میں ایک چیز بٹا لینی ہے کہ فانڈ کے بعد آپ نے ہمیشہ یوز کرنا ہے آف، یعنی آئی ایم فانڈ آف میوزک، یعنی میں میوزک کا شوقین ہوں۔ اگر ادھر میں لکھوں آئی ایم فانڈ آف ٹی، اگر میوزک کی جگہ میں ٹی لکھوں تو ادھر آ جائے گا پھر بھی پریپوزیشن ہوگا آف، آئی ایم فانڈ آف ٹی، فانڈ آف ٹی۔ نیکسٹ ایم سی کیو سے ہمارا مائی وائف ہیز بین سفرنگ ڈیش فیور فار 2 days، یعنی میری بیوی 2 دن سے بیمار ہے۔ اب اگر ادھر ہم بات کریں پریپوزیشنز کی تو فار کے لیے کے معنوں میں یوز ہوتا ہے، ود کے ساتھ آف ہوتا ہے کا کے کی، تو یہ تینوں پریپوزیشنز غلط ہے۔ ادھر جو ہمارا کریکٹ پریپوزیشن ہے وہ ہے آف، یعنی میری بیوی 2 دن سے بیمار ہے۔ نیکسٹ ایمسیکیوز ہے ہمارا دا ٹیچر کنگریچولیٹڈ بلینک ہر سکسیز، یعنی ٹیچر نے اس کی کامیابی پر اس کو مبارکباد دی۔ تو دیکھیں اگر ہم آف کی بات کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کا کے معنوں میں یوز ہوتا ہے وتھ کے ساتھ، انٹو، اگر کسی چیز کے اندر کی بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے ہم انٹو یوز کریں گے۔ اگر ہم اون کی بات کریں تو اون یوز ہوتا ہے پر کے معنوں میں، یعنی اس کی ٹیچر نے اس کی کامیابی پر اس کو مبارکباد دی، تو ادھر جو ہمارا کریکٹ پریپوزیشن ہوا وہ ہوا اون۔
نیکسٹ MCQز ہے ہمارا بلال واز بورن بلینک 2002۔ اب اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں، ڈے کی بات کریں یا پلیس کی بات کریں اور آگے بورن آیا ہو تو ادھر ہمیشہ ہم نے ایک فکس پریپوزیشن یوز کرنا ہے، وہ ہے ان۔ جیسے اگر میں کہوں بلال واز بورن ڈیش کراچی، تو بلال واز بورن ان کراچی، تو کریکٹ پریپوزیشن ہو جائے گا ان۔ تو ادھر جو ہمارا کریکٹ پریپوزیشن ہے وہ ہے ان، بلال واز بورن ان 2002۔ نیکسٹ MCQز ہے ہمارا دا ایروپلین واز فلائنگ ڈیش کلاؤڈس، یعنی ایروپلین بادل میں اڑ رہی ہے۔ اب اگر ایک چیز ہوا میں اڑ رہی ہے اور کسی چیز کے ساتھ ٹچ میں نہ ہو تو ادھر جو پریپوزیشن یوز ہوگا وہ ہوگا ابو، یعنی ایروپلین بادل کے اوپر اڑ رہی ہے۔ ہمارا لاسٹ MCQز ہے دا پولیس انسپیکٹر انکوائرڈ دا کیس۔ انکوائرڈ کہتے ہیں تفتیشات کو، ٹھیک ہے، تفتیش کرنا کسی کیس میں، تو ادھر جو کریکٹ پریپوزیشن وہ ہوگا انٹو، یعنی پولیس نے کیس میں کچھ تفتیشات کی۔ امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو پریپوزیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ اپنے صحت کا خیال رکھے، اپنے اسٹڈی پہ فوکس رکھے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔